معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَامِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ آئیے عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے ایمان والو، رمضان شریف کی 17 تاریخ اور دن اسلام کی تاریخ کا افضل ترین دن اور تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت و افادیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس ماہ مبارک میں اس کو ضرور بیان کیا جائے اور سنا جائے۔ یعنی غزوہ بدر جو روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17 تاریخ یعنی 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا۔ بدر ایک کنواں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں بہت مشہور تھا، اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ یہ دیہات یعنی گاؤں اب بھی موجود ہے، اور وہ میدان بھی ہے جہاں غزوہ بدر ہوا تھا۔ خوش عقیدہ مسلمان مکہ شریف سے مدینہ جاتے ہوئے یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے بدر میں بھی حاضر ہوتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے، اور اس امت پر ان شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ تعالی توفیق دے تو آپ حضرات بھی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے ساتھ بدر میں بھی حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح صحابہ کرام پر ہوئی؟ اے ایمان والو، خطبہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، مسلمانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دیکھیے، میدان بدر میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابل کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف 313 تھے اور دشمن کی تعداد 950 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے 6 زرہ 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے 700 اونٹ بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار بھی موجود تھے، اور کھانے کا معقول انتظام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ان کی مدد کی تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ آئیے آپ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طریقے سے مسلمانوں پہ ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائیں اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ یہ پہلی مدد اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان
جنگ میں کم نظر آنے لگی تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائیں نہیں۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری مدد اس طرح ہوئی کہ جنگ کے دوران ان کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ اور پھر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ اب تیسری مدد کس طرح ہوئی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ اللہ، جنگ بدر میں صحابہ کرام کی جانثاری کو تو دیکھو، کفار و مشرکین کا 1000 لشکر جرار سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا تو صرف 313 نہت تھے، اور بے سر و سامان مجاہدین اسلام نے جس جذبہ شہادت اور خلوص و وفا کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں اللہ تعالیٰ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر لڑے ہیں، یقیناً آفتاب و مہتاب نے روئے۔ زمین پر ایسی جاں بازی و سرفروشی کا منظر نہ دیکھا ہوگا جس نے بے سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی تو ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جس طرح آپ حکم دیں گے ہم تیار ہیں، ہم اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا تو خوش ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ میدان بدر میں جب حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جانثاری بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو میدان بدر کی زمین میں کبھی بھی بھول نہ پائے گی، جو میدان بدر کی زمین کبھی بھی بھول نہ پائے گی۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ قضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، قضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ اللہ اکبر۔ انصار و مہاجرین تمام صحابہ کرام نے اسلام پر فدا ہونے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی قربانی کا وعدہ کیا۔ گویا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا یا رسول اللہ، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ کی رات سب سوتے رہے، اللہ اللہ، جنگ کی رات سب سوتے رہے، لیکن کائنات کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اسلام کے ان سپاہیوں کی فتح و کامرانی کی دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاریاں مکمل ہوئی تو محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور عرض کی اے اللہ، اے پروردگار، اب تیری اس مدد کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، یعنی اے پروردگار، اگر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہو جانے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی، یعنی
پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا۔ اللہ اللہ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، جب جنگ پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا، تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آ رہے تھے، کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے، اور یہی فرشتوں کو خدا کا حکم تھا۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دشمن پر مار پڑ رہی ہے اور مارنے والا نظر نہیں آتا، اسی طرح وہ قوت و قدرت والا اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز جنگ بدر میں ایک آواز آ رہی تھی، اقدم حیزوم اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کتنے مرتبہ کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تو وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا، تو ہم سب سمجھ جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ کفر و اسلام، حق و باطل کی اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان بے سر و سامان اور لشکر کے مجاہدین کی کل تعداد 313 تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو 3 گنا زیادہ کافروں کے لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے۔ ابو جہل کا انجام کیا ہوا یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں کھڑا تھا کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا کہ انصار کے 2 چھوٹے کم عمر لڑکے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، چچا جان ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ یہ دونوں بچے معاذ بن عمر اور معوذ بن عفرا تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ تم دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل لعین ہے، ابو جہل بدبخت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ گویا وہ بچے کہہ رہے تھے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے ارے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہمارے آقا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل لعین گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی ہم دم لیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا کہ ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کافروں کے لشکر کا سردار ہے، اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے ارد گرد فوج کا دستہ حفاظت کر رہا ہے، اس لیے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے بولے چچا جان یہ دستہ کب تلک روکے گا حضرت اسرائیل کا رستہ؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بچوں وہ ہے ابو جہل جو لشکر کے بیچ کھڑے ہے، جو لشکر کے بیچ گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک نہ پہنچنا مشکل تھا، اس لیے بچوں نے سب سے پہلے اپنی تلواروں کا وار گھوڑے کی ٹانگ پر کیا اور گھوڑا چلاتا ہوا زمین پر گرا اور ابو جہل گھوڑے سے زمین پر آیا۔ دونوں بچوں نے بڑی تیزی سے اپنی ننھی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا، جس سے ابو جہل خاک و خون میں تڑپنے لگا اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل کا لڑکا اکرمہ نے وار کیا، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ کر کے لٹکنے لگا، جس سے جنگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لے لی اور جنگ کرتے رہے۔ اللہ اللہ، کیا جذبہ تھا! لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور توڑ کر پھینک دیا۔ اس ننھے مجاہد کی اس ادا کو ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگا دیا تو وہ کٹا ہوا بازو کندھے کے ہاتھ پھر جڑ گیا۔ اللہ اکبر! وہ کٹا ہوا بازو کندھے کے ساتھ پھر سے جڑ گیا۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دو ننھے عاشقوں اور مجاہدوں یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ پر رحمتوں کو نزول کرے اور ان کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول کرے پروردگار، جو اس بیان کو سن رہے ہیں۔ جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جنگ بدر میں تقریباً 1000 کی تعداد تھی لشکر کفار کی، جس میں کافروں کے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں اکثر کافروں کے سردار تھے۔ اللہ اکبر! اور دیکھو تو ذرا مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 313۔ اور مسلمانوں میں سے کتنے حضرات جام شہادت نوش کیا؟ تو مسلمانوں میں سے 14 حضرات نے جام شہادت نوش کیا تھا، جن میں 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے۔ اللہ اکبر! حضرات افسوس افسوس صد افسوس، یہ مسجدوں کے نمازی تھے اور میدان جنگ کے غازی دنیا سے چلے گئے۔ یہ نہ اب مسجدوں کے وہ نمازی رہے، نہ وہ میدان جنگ کے غازی رہے۔ اللہ اکبر! تبھی تو کسی نے کہا ہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس کہ وہ حالے نہ رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے جو ہمارے برے اعمال و کردار نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ نہ آج رات کے عابد رہے اور نہ دن کے غازی رہے، نہ وہ نماز رہی، نہ وہ سجدہ رہا، نہ وہ دعائیں رہی جو باب اجابت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمارے جانب متوجہ کرتی، اور نہ وہ اسلام کے سچے غازی رہے جن کا ذوق شہادت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے سے بچا کر مضبوط و مستحکم کرتا۔ ایک طرف تیگے بکف، ایک طرف سر بسجود، پھر ضرورت ہے انہیں بے سر و سامانوں کی۔ حضرات جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم جہاد کفار تو جو آپ حضرات سن چکے، دوسری قسم جہاد نفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد۔ نفس سے جہاد کی حقیقت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ نفس سے جہاد ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی سچا اور کامل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ہمارے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یعنی اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ جنگ کے میدان میں تیر و تلوار سے دشمن سے لڑنا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد فرمایا ہے، اور نفس سے جہاد کو جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور ہمیشہ اس کے خلاف رہنا، یہ نفس کا جہاد ہے جو آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں تیر و تلوار سے دشمن کا مقابلہ کرنا چند دنوں یا مہینوں رہتا ہے، مگر نفس سے جہاد صبح سے شام تک، رات سے
دن تک، گھر سے بازار تک، ہر آن اور ہر لمحہ، ہر قدم، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ تمام گناہ والی لذتوں اور شہوتوں سے نفس کو روک کر رکھنا اور تمام عبادتوں کی مشقتوں پر ثابت قدم رہنا۔ دنیا بے شمار گناہ والی لذتوں اور شہوتوں سے بھری پڑی ہے۔ شراب، منشیات، سنیما اور موسیقی، رزق و سرور، حسن و جمال کا بے حجاب نظارہ، یہ گناہوں کے وہ دلکش و دل فریب سامان ہے کہ آدمی کا نفس بار بار ان کی طرف لپکتا ہے، مگر نفس کے مجاہد کی یہ شان ہوتی ہے کہ نفس کو قابو میں رکھتا ہے، ہمیشہ نفس کو ان گناہوں کی طرف بڑھنے سے روکے رکھتا ہے۔ اسی طرح وقت فجر کا نمازی اپنے نرم نرم بستر اور گرم گرم لحاف کی میٹھی نیند کو چھوڑ کر سخت سردی میں بھی وضو کر کے مسجد میں سر بسجود ہو کر نفس سے لڑتا ہے، اور روزہ دار سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور میٹھا میٹھا شربت موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور نفس سے جہاد کرتا ہے اور کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوتا ہے۔ غزوہ بدر سے سبق، غزوہ بدر کے واقعات سے جو سبق ملا ہے اسے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم مخلص، متقی، پرہیزگار مسلمان بن جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے مخلص، متقی، پرہیزگار مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی قوت و طاقت پر ان کو غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جمع دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ صبح قیامت تک کے مومنوں سے ہے۔ جب بھی مومن مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندہ کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے بھاری لشکر پر غالب کر دیا اور ان کے قدم ایسے مضبوط کر دیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہلا نہیں سکی۔ بس ضرورت ہے کہ غزوہ بدر کی یاد تازہ کرنے کی، اس کے دیے ہوئے سبق پر عمل کرنے کی، ہم اپنے کردار و اعمال اور حال پر نظر کریں اور غور کریں کہ ہم نے کتنا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ آج ہم کتنی ذلتوں اور ناکامیوں کے شکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساز و سامان کو اپنا سہارا سمجھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان شریف کے صدقے، روزہ و نماز کے وسیلے سے اور شہدائے بدر کی بے مثال قربانیوں کی برکت سے ہماری حالت بدل دے اور اپنی مدد ہمیں اور سارے عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔